جی، جی۔ حضرت سوالات تو کافی باقی رہتے ہیں لیکن آپ نے میٹنگ میں بھی جانا ہے۔ آخری سوال، جی جی ماہ رمضان المبارک قریب آ رہا ہے۔ جی ماشاء ہم اللہ. دیتے ہیں ٹی وی چینلز پر ماہ رمضان المبارک کے عظمتوں والے دنوں میں رمضان ٹرانسمیشن کے عنوان سے مختلف پروگرام ہوتے ہیں۔ ایک تو اینکرز کے کچھ ایسا بٹھا دیا جاتا ہے جو کہ عالم نہیں ہوتے۔ جی جی ہر دفعہ کسی نہ کسی کا کوئی ایسا کلپ وائرل ہو جاتا ہے کہ وہ گفتگو پھر سوشل میڈیا پر گردش کرتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو گیم شوز بہت زیادہ ہو چکے ہیں۔ ہوں، افطار کے بعد انہیں تو یہ چاہیے کہ سب کو نماز تراویح کی تیاری کرنی چاہیے، لیکن کچھ لوگ افطار کے بعد تیاری کرتے ہیں کہ ریڈی ہو جائیں، گیم شو ٹی وی پہ لگنے والا ہے۔ ہوں. تو اس حوالے سے ذرا رہنمائی کریں۔ ایک تو ماہ رمضان ٹرانسمیشنیں چینلوں پر جو ہو رہی ہیں، آپ خود بھی میڈیا میں جاتے ہیں، چینلز پہ آتے ہیں، یہ کس طرح چینلز کو کرنی چاہیے، اور ان میں کس قسم کے پھر احباب کو بلانا چاہیے، میزبان کس قسم کو ہونا چاہیے، اور ماہ رمضان المبارک کے تقدس کو کس طرح برقرار رکھنا چاہیے، ہمیں پامال نہیں کرنا چاہیے؟ یہ چیز تو طے شدہ ہے، بحیثیت مسلمان بھی اور بحیثیت پاکستانی بھی. پاکستان کے آئین قانون میں بھی رمضان المبارک کا جو تقدس ہے اس کو مجروح کرنے کی قطعاً کوئی اجازت نہیں ہے. بے شک، بے شک۔ اب یہ جو میڈیا پر ایسا ماحول بنا دیا جاتا ہے، اس میں جو میڈیا کے ذمہ داران ہیں ان سے بھی گزارش ہے، جو حکومت کے ذمہ داران ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ ایسا ماحول بنائیں جس کے اندر اوپر سے اگر ہدایات آئیں، گائیڈ لائن آئے کہ نماز تراویح کے دوران کوئی اس طرح کا پروگرام نشر نہیں ہوگا، اس کی ریکارڈنگ اس ٹائم نہ کی جائے. اور جو ہمارے حضرات میڈیا پر جاتے ہیں، اللہ کی مہربانی سے میرا بھی رمضان المبارک پورے مہینے میں مختلف ٹی وی جی، جی، چینل پہ پروگرام ہوتے ہیں. جی، جی، جی۔ اے ٹی وی سے گزشتہ کئی سالوں سے میرا پورا ہر روز کا پروگرام جاری ہوتا ہے. ماشاء اللہ۔ لیکن اللہ کی مہربانی سے میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہوسٹ بھی اچھے لوگ ہوں، جی، جی، جن جی۔ کو دین سے لگاؤ. وہ انتظامیہ کئی بار وہ سوچو بچار میں پڑ جاتی ہے میرے لیے. وہ کہتی ہیں کہ میں ظاہر ہر ایک کے سامنے نہیں جاتا. جی، جی، میری ایبسولوٹلی۔ خواہش ہوتی ہے کہ پیغام دینا ہے مؤثر طریقے سے، پیغام دین کا پیغام دین کے ماحول کے مطابق دیا جائے تاکہ آگے لوگوں تک اثر بھی ہو. تو اس وجہ سے پھر جو علماء کرام ہیں ان کو بھی چاہیے اپنے حصے کا کردار ادا کریں. یہ نہیں ہے کہ وہ صرف یہ سمجھے کہ میں نے ٹی وی اسکرین پہ سامنے نظر آنا ہے. ان کی اور بھی ذمہ داری بہت زیادہ ہے. ان کو بھی چاہیے کہ جن دوستوں کے ساتھ اینکر پرسن حضرات یا باقی میڈیا کے لوگوں کے ساتھ جو تعلق ہے، وہ بھی یہ بات آگے کریں کہ رمضان المبارک کا احترام ہے، میں دن کا روزہ رکھتا ہوں، رات کو میں تراویح پڑھتا ہوں، میری جماعت مس نہ ہو جائے. جی، جی۔ یہ اگر ہمارے علماء کرام تھوڑی سی توجہ دیں گے نا جو پروگراموں کے لیے جاتے ہیں، جی، جی، جی۔ تو بہت ساری بہتری آ سکتی ہے. اس میں ماشاءاللہ نور میڈیا کا آپ جو ٹیم ورک ہے، جی، آپ جی۔ سے بھی گزارش ہوگی کہ آپ انشاءاللہ۔ بہتر سے بہتر انداز میں یہ میسج اور پیغام آگے تک پہنچائیں. رمضان المبارک کے اچھے پروگرام کریں تاکہ لوگ جو ہیں، آپ اس نور میڈیا کا جو نور ہے، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. یہ انشاءاللہ۔ بھی آگے معاشرے میں عام کرنے کے لیے جو آپ کردار ادا کر رہے ہیں بڑا مثبت کردار ہے. یقیناً جب اس طرح کے پلیٹ فارم جو ہے مؤثر طریقے سے پروگرام کریں گے رمضان المبارک میں، وہ پھر ان چیزوں کو خیال بھی رکھیں گے کہ کیسے لوگوں کو سکرین کے سامنے لانا چاہیے، کون سی بات آگے قوم کے لیے مفید ہے، نفع بخش ہے. اگر ان چیزوں کا خیال رکھا جائے اور سنجیدہ پروگرام کیے جائیں تو میں سمجھتا ہوں یہ اس طرح کی جو خرافات ہوتی ہیں جو رمضان المبارک میں عارضی طور پہ سارے ہی عالم مفتی بنے ہوتے جی، ہیں جی، جی۔ اور وہ شریعت کے مسئلے اور ان کی تشریح کر رہے ہوتے ہیں، بڑی غلط قسم کی چیز ہوتی ہے. لوگ جو ہیں وہ اس کو دیکھ کر کہہ دیتے ہیں کہ یہ دیکھو جی ٹی وی پہ ایسے آیا ہے. ہمارے پاس چونکہ فتوے کے لیے لوگ جی، بھی جی، جی۔ آتے ہیں. اس پہ گزشتہ رمضان المبارک میں ایک اسلام آباد کے ایک آدمی نے وہ اس طرح کا بیان دے دیا جس کے کہا جی تراویح کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں جی، ہے. جی، ہاں۔ تو وہ اتنا وائرل ہوا، میں حیران رہ گیا کہ مجھے کئی نمازی حضرات نے کہا جی دیکھو جی یہ سنا ہے. اب اس کی کوئی حیثیت نہیں، نہ اس کے پاس کوئی ڈگری، نہ اس کی تعلیم، نہ وہ مفتی. لیکن یہ ہے کہ یہ میڈیا ہے ہی ایسا، اس کی آواز جب لوگوں تک جاتی ہے لوگ اس کو دیکھتے ہیں جو سکرین پہ بول رہا ہے. جی، جی، جی۔ باقی جو ہے بہت بڑا عالم اور مفتی بھی ہو تو اس کو جب وہ سکرین پہ دیکھتے نہیں ہیں تو اس کی بات سنتے نہیں، نقطہ نظر جب دیکھتے سمجھتے نہیں ہیں تو وہ پھر مسئلہ بن جاتا ہے. تو اس وجہ سے رمضان المبارک آ رہا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو نصیب کرے. آمین، نبی آمین۔ پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو رجب شریف کے اندر جی، ہی جی۔ دعا کر دیتے اللہم بارک بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ رمضان. جی، ہم جی۔ بھی دعا گو اللہ تعالی رجب اور شعبان کی برکتیں بھی عطا آمین، کرے آمین۔ اور رمضان المبارک ہمیں اور پوری قوم کو نصیب بھی کرے. آمین۔ اور رمضان المبارک کا تقدس اور احترام انتہائی ضروری ہے. اس کے بغیر نہ روزے کی ہم برکتیں حاصل کر سکتے ہیں، نہ تراویح عبادات کی برکتیں، نہ صدقہ خیرات کی. ان ساری عبادات کی برکتیں سمیٹنے کے لیے ضروری ہے کہ رمضان المبارک کا تقدس اور احترام جو اسے ملوز خاطر رکھا جائے.